وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ مجاہدین فلسطین، مجاہدین کشمیر، مجاہدین کوسوفو کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ جو لوگ دل دین کے نفاذ کے لیے جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین دینی جماعتوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، قرۃ عین بنا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے لکھا ہے دعاؤں کے لیے سب کی حاجات پوری فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں رحمتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ یا اللہ شرک و بدعت سے بچا۔ یا الہ العالمین قرآن و سنت کا غلام بنا۔ یا الہ العالمین حضور کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما، علماء حق کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اہل حق کی صحبت نصیب فرما۔ یا اللہ دین والا بنا، بے دینی سے بچا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى عليه السلام ليقتله رجلا منهم يقال له داود، فلما أجمعوا لذلك منه لم يفزع عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فزعه ولم يجزع منه جزعه ولم يدع الله في صرفه عنه دعاءه حتى إنه ليقول فيما يزعمون: اللهم إن كنت صارفا هذه الكاس عن أحد من خلقك فاصرفها عني، وحتى إن جلده من كرب ذلك يتفسد دما، فدخل المدخل الذي يجمع أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه وهم 13 بعيسى عليه السلام، فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين وكانوا 12 رجلا فرطوس ويعقوبس وإلانوخس أخو يعقوب وإندرايس
وفیلس وابن یلما ومنتا وتوماس ویعقوب ابن حلقایا ونداویسس وقطابیا ولیودس رکریا یوتا الی آخرہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات جمع کر رہے ہیں جو انہیں سابقہ کتب سے ملی ہیں۔ اس میں یہ بات بھی انہوں نے ذکر فرمائی، کہتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ بھی ملا ہے کہ اس زمانے میں جو بنو اسرائیل کا بادشاہ تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آدمی بھیجا کہ جا کے ان کو قتل کر دے، اس کا نام داؤد تھا۔ جب اس بات پہ اکٹھے ہو گئے، لم یفزع عبد من عباد اللہ بالموت فیما ذکر لی فزعہ، یعنی آج تک کوئی بندہ موت سے اتنی نہیں گھبرایا ہوگا جتنی وہ گھبرایا، اور ولم یجزع منہ جزعہ، اور نہ اس سے اس نے وابیلا کیا۔ جزا کہتے ہیں مارنا، پیٹنا، رونا۔ ولم يدع اللہ فی صرفہ عنہ دعاہ، اور نہ اس نے مانگا کہ اس سے یہ چیز پھیر دی جائے، بلکہ وہ یہ کہتا تھا، گمان کرتے ہیں کہ اللہ من کنت صارفا هذا الكاس عن احد من خلقک فاصرفہ عنی، اگر تم یہ موت کا پیالہ کسی سے پھیر سکتے ہو تو مجھ سے پھیر دو۔ حتیٰ کہ اس کا چمڑا جو تھا وہ شدت غم کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس سے خون نکل پڑے گا۔ لیا تفسد الدم، تفسد کہتے ہیں کسی چیز کا بہنا اور نکلنا۔ فدخل المدخل الذي يجمع ويدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو واصحابه، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پہ آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوا تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کے ساتھ 13 آدمی تھے حواریین میں۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ داخل ہو رہے ہیں ہم پر، قال لاصحابہ من الحواریین، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھی کون ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور ان کے ساتھیوں کے نام جو حواریین ساتھ تھے تقریباً ان کے نام یہ تھے۔ قال ابن حمید قال سلمۃ قال ابن صاحب كان فيما ذكر لي رجل اسمه سرجس وكانوا 13 رجلا سوى عيسى عليه السلام جحدت النصارى وذلك انه هو الذي شبه اليهود مكان عيسى قال فلا ادري هو من هؤلاء ال12 او كان 13 وجحدوه ان اقر لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الخبر عنه فان كانوا 13 فانهم دخلوا حين دخلوا وهم بعيسى 14 وان كانوا 12 فانهم دخلوا والمدخل وهم 13۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے تاریخی روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو داخل ہوا اس کا نام تھا سرجس، وہ 13 آدمی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے سوا 13 تھے تو یہ داخل ہونے کے بعد 14 ہو گئے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے 12 تھے تو یہ داخل ہونے کے بعد 13 ہو گئے۔ اور یہی وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا شبہ ڈال دیا، اور اسی کو وہ یہود جو تھے پکڑ کے لے گئے، اور اسی کو انہوں نے قتل کیا اور پھانسی چڑھایا، اور اسی پر ان کا عقیدہ ہوا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی۔ قال ابن اسحاق وحدثني رجل كان نصرانيا فاسلم ان عيسى عليه السلام حين جاءه من الله اني رافعك الي قال يا معشر الحواريين ايكم يحب ان يكون رفيقي في الجنه حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني فقال سرجس انا يا روح الله قال فاجلس في مجلسي فجلس فيه ورفع عيسى عليه السلام فدخلوا عليه فأخذوه وصلبوه فكان هو الذي صلبوه وشبع لهم به وكان ردتهم حين دخلوا مع عيسى عليه السلام معلومة قد رأوهم فعصوا عدتهم فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون وفقدوا رجلا من العدة وهو الذي يختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى حتى جعلوا ليوتس لكريا يوتا 30 درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ ایک آدمی تھا جو پہلے نصرانی تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا۔ اس نے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا حکم آیا کہ انی رافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا آسمانوں پر،
قال یا معشر الحواریین، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابھی ایکم یحب ان یکون رفیقی فی الجنت، تم میں سے کون اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ وہ قیامت میں جنت میں میرا رفیق ہو، میرا ساتھی ہو، اور حتی یشبہ القوم فی صورتی، اور میری صورت کا اللہ پاک اس کو شبیہ ڈالیں گے اور میرے بجائے اس کو اب قتل ہونا پڑے گا، کیونکہ دشمن تو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ مجھے اٹھا لیں گے اور میری شبیہ جو ہے کسی میں ڈال دیں گے اور وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ فقال سرجس، تو سرجس نے کہا کہ یا روح اللہ میں حاضر ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم پھر میرے مکان میری جگہ پہ بیٹھو۔ وہاں وہ بیٹھ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ اب جناب جب آئے تو اس کو پکڑا، اسی کو انہوں نے پھانسی دے دی، تو یہ وہی ہے جس کو پھانسی دی گئی اور اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی گئی۔ لیکن اب ان کو حیرت اس بات میں ہوئی کہ جب ہم داخل ہوئے تھے تو ہمارا عدد معلوم تھا کہ بھی اتنے آدمی ہم آئے ہیں، لیکن بعد میں ہمارا ایک آدمی جو ہے عدد سے کم ہے، تو اس وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا، اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ نختلفوا فیہ لفی شک منہ، وہ اسی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھا لیا۔ اب یہ بھی آیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے جو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ نہیں جانتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے ایک آدمی تھا اس کو تیار کیا کہ بھی تم اگر ہمیں بتا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں تو ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ تو وہ 30 درہم لینے کے بعد اس بات پہ راضی ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے مقام سے انہیں خبردار کیا۔ اب فرماتے ہیں وقال لهم اذا دخلتم عليه فاني ساقبله وهو الذي يقبل فخذوه فلما دخلوا وقدروا في عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى فلم يشك انه هو فأكب عليه فقبله فأخذوه فصلبوه۔ اب اس بندے نے کہا کہ دیکھو میں تم سے 30 درہم میں نے لیے ہیں، اب طریقہ یہ ہوگا کہ داخل ہونے کے بعد میں جس آدمی کے ماتھے پہ جا کر بوسہ دوں اور ان کے سر کو چوموں تو سمجھ لینا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ یعنی بظاہر تو میں یہ ظاہر کروں گا نا کہ میں بڑا متقد ہوں اور بوسے دے رہا ہوں اور جناب بڑا نیاز مند ہوں، اور اندر سے وہ پیسے لے کے بہانے سے بتلا رہا تھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جب وہ اندر داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تو وہ بندہ جو آپ کے قائم مقام بیٹھا تھا جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے شبیہ ڈالی، تو وہ داخل ہونے کے بعد اس نے جا کے اسی کو بوسہ دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو انہوں نے بھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور پکڑ کے لے گئے اور اسی کو پھانسی دے دی۔ من یوتا ندم علی ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه وهو ملعون فی النصارى۔ اب جب اس بدبخت نے یہ کیا کہ بھئی میں نے پیسے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھوایا ہے، تو بعد میں اسے بڑا صدمہ ہوا اور ندم ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس نے پھر خود ایک رسی لے کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی، وہ بھی یعنی خود بھی حرام موت جو ہے وہ مارا گیا، اور نصارہ میں وہ پھر ملعون ہوا کہ بھی یہ وہ آدمی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا۔ وقد كان عاد المعدودين من نصابه فبعض النصارى يتمنوا ليدرك اليوتا وهو الذي شبه لهم فصلبوه ويقول إني لست بصاحبكم أنا الذي دللتكم عليه والله أعلم أي ذلك كان۔ بعد کہتی ہیں کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا، اور بعد نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیودس جو تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور جس کو پھانسی دینے کے لیے پکڑ کے لے گئے، اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا انی لست بصاحبکم، کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں بالکل عیسیٰ نہیں ہوں، بلکہ میں تو وہ ہوں جس نے تمہیں بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے اس کو پھانسی دے دیا۔ مفسر فرماتے ہیں اللہ عالم، حقیقت تو خدا جانتا ہے کہ وہ کون بندہ تھا جس کو پھانسی دی گئی۔ وقال ابن جریر مجاہد صلبوا رجلا شبه عیسیٰ ورفع اللہ عز وجل عیسیٰ الى السماء حیا، واختار ابن جریر شبه عیسیٰ القى جميع شبه عیسیٰ القى على جميع اصحابہ۔ اب حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اس آدمی کو بہرحال پھانسی دے دی جس پہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اتاری تھی، اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔
لیکن ابن جریر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی ایک بندے پر شبیہ نہیں ڈالی تھی، بلکہ جو 12 کے 12 موجود تھے سب پہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی. وہ جس کو دیکھیں تو عیسیٰ نظر آئے، ان نے ایک کو پکڑ لیا. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. قال ابن جرير اختلف التاويل فيما ذلك فقال بعض ما ذلك من الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. يجوز ذلك إلى أن جميع مصدقون به إذا نزل لقتل الدجال وتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی اہل کتاب سے نہیں بچے گا مگر ایمان لائیں گے قبل موتِهِ، موت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں ہوں گے ان پہ گواہی دینے والے. یاد رکھیں اس میں 2 قول ہیں، جیسے خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ کہتے ہیں موت ہی کی ضمیر جو ہے یعنی نصارہ کی طرف راجی، یعنی کوئی بھی نصرانی نہیں بچے گا مگر اپنی موت کے آنے سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گا، لیکن وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ ایمان کب لائے گا جب برزخ سامنے آ جائے گی، ملائکہ آ جائیں گے، روح قبض کا وقت ہو جائے گا، سکرات لگ جائے گی، اب سب منظر جب سامنے دیکھے گا کہے گا بھئی عیسیٰ علیہ السلام سچے. لیکن اس وقت آدمی کو ایمان فائدہ نہیں دیتا. ایک بات یاد رکھیں، ایمان اس وقت تک فائدہ دیتا ہے جب تک آدمی سکرات کے اس مرحلہ غرغرہ میں نہیں پہنچتا. اسی طرح ایمان اس وقت تک فائدہ دیتا ہے جب تک اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اگر اللہ کا عذاب اتر جائے اور پھر آدمی ایمان لائے تو فائدہ نہیں دیتا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے انہیں دریا سے اپنی قوم کے ساتھ پار فرما دیا، دریا میں راستے بن گئے، دریا میں درے بن گئے، سڑکیں بن گئیں، راستے موجود ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خیریت سے گزر گئے. اور آپ کے بعد جو فرعون آیا لشکر لے کر، جب عین دریا کے وسط میں آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ غرق کر دو، تو فرعون غرق ہونے لگا. تو جب ڈوبنے لگا، جب غرق ہونے کا وقت آیا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہنے لگا مولا میں ایمان لاتا ہوں، اب میں اقرار کرتا ہوں رب موسیٰ اور ہارون کی قدرت پر، توحید پر، وحدانیت پر. تو قرآن کہتے ہیں کہ الآن آمنت، اب ایمان لا رہے ہو بدبخت. یہ کوئی ایمان لانے کا وقت ہے؟ یہ کوئی ایمان لانے کا وقت ہے؟ تم اب مر رہے ہو، عذاب اتر چکا ہے، اب اس وقت ایمان جو ہے فائدہ نہیں دیتا. تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ جب کسی قوم پر عذاب اتار دیں، عذاب اتر جائے، پھر کوئی ایمان لائے تو فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ رحمت فرمائے اگر سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے تو پھر ایمان یا توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے لازم ہوتا ہے ہر بندے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس لیے حکم ہے کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت میں کچھ کر لو، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی میں کچھ کر لو، کمزوری سے پہلے اپنی قوت میں کچھ کر لو. خدا جاتے 1 گھنٹے کے بعد، 1 گھڑی کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے حکم ہے کہ ہر وقت انسان جو ہے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے. اور اسی لیے حکم ہے کہ آدمی رات کو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ مختلف قرآن پاک کی صورتیں تلاوت فرماتے. اسی لیے حکم ہے کہ آدمی جب رات کا وقت آئے تو آدمی جو ہے وضو پہ سوئے، اور آدمی جو ہے داہنی طرف کروٹ لے، اور آدمی جو ہے اس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی طرح آیت الکرسی، اور اسی طرح خواتین میں سورۃ البقرہ، اور اسی طرح خواتین میں سورۃ الحشر،
اور اس کے بعد یہ بھی ادعیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اللہم باسمک احیا و باسمک اموت وإلیک النشور، تاکہ کیوں کوئی پتہ نہیں کہ نیند میں بھی موت آ جائے تو کم از کم کلمہ اسلام پہ ہماری موت آ جائے، تو اس لیے ہمیشہ اس میں غفلت نہ کیا کریں۔ تو اب بہرحال بعض علماء نے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب نہیں بچے گا مگر موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گا، لیکن کب لائے گا؟ جب موت سامنے آ جائے گی، اس وقت ایمان کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قبل موتِهِ، ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجی ہے، اور قرآن اس کے بعد کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، تو اس سے مراد بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے جو بھی اس وقت اہل کتاب ہوں گے سب کے سب اسلام لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اہل کتاب سے مراد ہے نصارہ، یہود اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہود تو عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور دجال جو ہے وہ بھی یہود میں سے ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے اور یہود کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالیں گے۔ اور اس زمانے میں جو نصرانی ہوں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمانوں سے اتر کے آ گئے، تو سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر پوری دنیا میں کوئی دین نہیں بچے گا مگر دین اسلام، ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اب اس آیت پر اپنے دلائل ذکر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو یہی ہے کہ قبل موت ہی، یعنی قبل موت عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تصدیق کر لیں گے جب اتریں گے، جب دجال کو قتل کریں گے اور ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی، سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ پاک میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورے ادیان پہ غالب کر دیں گے۔ اب جناب فرماتے ہیں ذکر من قال ذلك، حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن سفیان نبی حسین سعید بن جبیر بن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قيل قبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام وقال له في بعض من ذلك وقال ابو مالك في قوله الا النبي قول موت قال ذلك عند نزول عيسى عليه السلام وقبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام لا يبقى احد من اهل الكتاب الا آمن به۔ ان تمام روایات میں یہ آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ موت ہی کا ضمیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے آنے سے پہلے پہلے یعنی جتنے نصارہ موجود ہوں گے سب کے سب مسلمان ہو کے داخل اسلام ہو جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے اور دمشق میں اتریں گے اور آپ دجال کو قتل فرمائیں گے، آپ صلیب کو توڑیں گے، اس کے بعد یہودیت کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنی قوت دیں گے کہ پورے عالم میں پھر عدل، انصاف، اسلام، دین کو غالب کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جگہ موجود ہے، اور پہلے لکھا بھی ہوتا تھا کہ ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اندر جو غلاف مبارک ڈالا گیا تھا اس پر یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ تو آپ کی موت سے پہلے پہلے جو اہل کتاب ہوں گے وہ سب ایمان لے آئیں گے۔ ان ابن عباس وإن من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته یعنی اليهود خاصۃ، اور ایک قول یہ ہے کہ یہود جو ہیں وہ بھی اسلام لائیں گے
وقال الحسن البصري النجاشي واصحابه رواهما ابن ابي حاتم وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابو رجاء من اهل كتاب الله ومن النبي قبل موته قال قبل موت عيسى عليه السلام والله انه لحي الان عند الله ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون. ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ قبل موت ہی سے مراد کیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ایمان لائیں گے. اور آپ نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے انہ لحی الان عند اللہ، وہ اپنے اللہ کے پاس آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، لیکن جب وہ اتریں گے تو یہ سب کے سب جو ہے پھر ایمان لائیں گے. وقال نبی آدم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن عثمان اللاحقی قال حدثنا جویریۃ بن مشیر قال سمعت رجلا قال للحسن یا ابا سعید قال لا رجل من كتاب الله يوم النبي قبل موته قال قبل موت عيسى عليه السلام ان الله رفع اليه عيسى وبعثه قبل يوم القيامه وقبل يوم النبي البر والفاجر. اب وہ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ ابا سعید، وہ فرماتے ہیں موت ہی کی ضمیر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، یعنی موت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے آپ پر سب اہل کتاب جو ہے ایمان لائیں گے. جس پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے وہی آسمانوں سے پھر زندہ آپ کو اتاریں گے، اور جب اتاریں گے تو اس وقت ہر اچھا برا سب لوگ ایمان لائیں گے، کیونکہ پھر تو آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں سے اتر کے آ گئے. تو بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اسی لیے مومن کا ایمان جو ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کا جو مرتبہ ہے نا وہ بڑا مرتبہ. اسی لیے دیکھیں نا جی، جن لوگوں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کی، ایمان لائے، ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ تو صحابہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سرکار دو عالم کو دیکھ کر ایمان لانا بھی بڑا نصیب ہے، لیکن یہ بھی بڑا نصیب ہے کہ نہ دیکھے اور پھر بھی ایمان لے آئے. اسی طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ آسمانوں پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن چونکہ اللہ کے قرآن میں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو بالکل ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں زندہ رکھا. اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 120 سال ہے. اب جناب اندازہ کریں کہ انہیں تو آسمانوں میں گئے ہوئے بھی 2000 سال ہو گئے اور اترنے کے بعد بھی تقریباً 40 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے. اس کے بعد وفات آئے گی، حضرت زندہ رہیں گے، آپ شادی فرمائیں گے، پھر آپ پر موت آئے گی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جب کسی کی زندگی کو درمیان میں اللہ پاک کوئی نشانی بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ عمر طبعی میں شمار نہیں ہوتی. مثلا حضرت عزیر علیہ السلام پہ اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی کہ جب وہ ایک بستی سے گزرے تو کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعد. اللہ نے موت دے دی اور 100 سال موت، اس کے بعد پھر زندہ کر دی. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ 100 سال شمار نہیں ہوتا. جیسے کہ اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالی نے نیند دے دی، اور نیند جو ہے یہ بھی موت کی بہن ہے، موت کے قریب ہے. اور لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 309 سال تک نیند میں رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات اس طبی عمر میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تو امتحان رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا، جب زمینوں سے اوپر چلے گیا تو گویا وہ عمر وہیں جامد ہو گئی، جب نیچے اتریں گے تو گویا پھر عمر کا حساب شروع ہو جائے. اسی لیے آپ نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے مکان میں تشریف لائے، اپنے حواریین کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے باقاعدہ غسل فرمایا. وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً
اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تازہ غسل کر کے تیار ہو کے ساتھیوں کے پاس آئے، اور اسی طرح فرمانے رسول پاک ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آسمانوں سے اتریں گے، علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق کے اندر شرقی مینارے پر آپ اتریں گے، تو اس کے بعد بھی حدیث میں یہ لفظ ہے کان راسو یقطر ماء، تو آپ گویا کہ ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو، یعنی وہ کیفیت جو جانے کے وقت تھی وہی کیفیت جو ہے وہ اترنے کے وقت ہو۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت جاریہ ہے کہ جس کی درمیان زندگی میں اس کی زندگی کو روک دیں، اللہ چاہے تو پورے نظام عالم کو روک دیں۔ جیسے بعض علماء نے فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو یہ اسراء اور معراج جو ہے سارا ایک رات میں ہوا، اور رات کے بھی بعض حصے میں ہوا، یعنی پوری رات بھی نہیں گزری، رات کے بعض حصے میں اللہ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے پاس بار بار جانا اور اترنا، پھر جنت کی سیریں، سارا گزرنے کے بعد بھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے نبی کو اسراء و معراج پہ لے گئے تو گویا نظام عالم کو حکم دے دیا کہ جہاں ہو بس یہیں تھم جاؤ، تارے اپنی رفتار روک دیں، چاند رک جائیں، سب تھم جائیں، تاکہ ہم اپنے نبی کو معراج کرائیں، اور وہی رات کھڑی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی سورج کو نکالنے پہ قادر ہے وہ روکنے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ تبارک و تعالی چاند کو نکالنے پہ قادر ہے وہ اس کے روکنے پہ بھی قادر ہے، جو اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو روشن کرنے پہ قادر ہیں وہ ان کا نور چھیننے پہ بھی قادر ہے۔ اسی لیے دیکھا نہیں ہے کہ جب کسوف و خسوف ہوتا ہے تو سیاہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بے نور کر دیتے ہیں۔ یخفف اللہ بہما عبادہ، اور اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میرے بندوں دیکھ لو اتنے بڑے قرب کا نور اگر ختم ہو سکتا ہے تو تجھے بے نور کرنا کون سی بات ہے؟ اگر اتنے بڑی چیزوں میں انقلاب آ سکتا ہے تو اسے دنیا کے بدل ڈالنے میں کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے بہرحال تو یہ باتیں دماغ میں رکھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے، یہ بھی علماء نے لکھا کہ ایک طریقہ ہے کہ جو پہلے نبی کی عمر ہو اس کے بعد جو نبی آتا ہے اس کی عمر آدھی ہوتی ہے تقریباً، یعنی اگر پہلے پیغمبر کی عمر 1000 سال تھی تو ان کے بعد جو نبی بھیجے گئے تو تقریباً 500 سال، اس کے بعد جو پیغمبر آئے تو پھر 250 سال، یعنی عمریں کم ہوتی چلی گئیں۔ اسی لیے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 سال ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ ساری حکمتیں ہیں، لیکن وہ جو درمیان میں آسمانوں کا وقفہ ہے وہ عمر میں شمار نہیں ہوتا، ہر چیز کا فیصلہ اللہ تقدیر سے پہلے فرما دے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ میرے پروردگار عالم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے اپنے ہاتھوں میں تمام آدم علیہ السلام کی ذریت جو قیامت تک پیدا ہوگی نا ان کو امثال ذروں جیسے چھوٹی چھوٹی کیڑیاں ہوتی ہیں پر بھی ہر آدمی کی عمر لکھی ہوئی تھی، تو ایک آدمی کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے، یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، یہ داؤد پیغمبر ہے۔ تو عرض کیا مولا ان کی عمر کتنی ہے؟ تو ان نے اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا اس کی عمر تو 40 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ چلو میری عمر میں سے 60 سال اس کو دے دیے جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا انت وذا کا، ٹھیک ہے تم جانو، اگر تم قربانی کرتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر کو گنتے رہتے تھے، بھی 1 سال گزر گیا، اب 2 گزر گئے، اب 10 گزر گئے، اب 100 گزر گئے۔ اب جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے
تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ استعجلت یا ملک الموت، اللہ کے فرشتے تم تو جلدی آ گئے، ابھی تو میری عمر کا 60 سال باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو اس لیے حدیث میں آتا ہے نسیہ و نسیہ ذریتہ، جب آدم بھول گیا تو پھر اولاد میں بھی بھولنے کی بات آ گئی، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اس لیے یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو وہ تقدیر میں پہلے سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آدم عمر دیں گے تو اس کی عمر وہاں لگے گی، یہ سارے فیصلے تقدیر پہلے کر چکی ہوتی۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقضا قال قتادہ وعبد الرحمن بن زید بن الصم غیر واحد وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدلیل القاطع ان شاء اللہ وبه ثقت علیہ الثقلان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے یہی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پہ اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول جو ہے یہی حق ہے، اور اسی پر انشاءاللہ ہم آگے دلائل دیں گے، جو دلائل سے یہ ثابت ہوگا کہ یہی قول جو ہے وہ راجح ہے۔ قال ابن جریر وقال آخرون یعنی بذلک وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ بِعِيسَىٰ قبل موت الكتاب لكن من كان يوجه إلى أنه إذا آينا علم الحق من الباطل لأن كل من نظر به الموت لم تخرج نفسه والطاعة بين الحق من الباطل في دينه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ہر اہل کتاب جب اس کی موت آئے گی تو اپنے مرنے سے پہلے پہلے وہ ایمان لائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو مرنے سے پہلے اس کے دین کے بارے میں جو بات حق ہے جو باطل ہے وہ دکھلا دیتی ہیں کہ ساری زندگی تم اس کو باطل سمجھتے رہے، اب آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ حق ہے۔ تو جب اہل کتاب دیکھیں گے کہ بھئی بالکل یہ تو منظر سامنے آ جائے گا، ایمان لائیں گے، گو اس وقت ان کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ قال علی ابن ابی طالب بعض ولایت قال لا يموت یہودی حتی یؤمن بعیسیٰ، کہ کوئی یہودی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ۔ حدثنا مسناد حدثنا ابو حذیفہ قال حدثنا شبن بن جعین وجاء في قوله الا لا يؤمن النبي قبل موته كل صاحب کتاب یؤمن بعیسیٰ قبل موته قبل موت صاحب الکتاب۔ وقال ابن عباس ضربت عنكم لم تخرج نفسا یؤمن بعیسیٰ۔ حضرت ابن عباس سے ایک قول یہ ہے کہ اگر تم کسی یہودی کی گردن پہ تلوار بھی مارو تو وہ گردن کٹنے سے پہلے پہلے ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن وہ ایمان جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ اب موت کے سامنے ایمان جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حدثنا ابن حمید قال حدثنا ابو نبیلہ یا ابن واد قال حدثنا حسین واقع یزید النحوی عن اکرمہ بن عباس قال يموت اليهودي حتى يشهد ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ ولو جر علیہ بالصلاۃ۔ ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ گواہی نہ دے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی تلوار سے سلا سے اس کو جلدی کر کے بھی مارنا چاہے پھر بھی وہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، کیونکہ اس کو حق ماننا پڑے گا۔ لیکن اس وقت ماننا تو پھر ماننے کا کیا فائدہ؟ دیکھو نا جی، جب آپ دیکھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اسی لیے ایک فارسی بزرگ کا شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کر، بوڑھے ہونے کے بعد تو پھر سب ماشاء اللہ جب بلیاں 360 چوہے کھا لیں تو وہ بھی حج پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو پھر جب آدمی بوڑھا ہو گیا ٹانگیں جواب دے گی، ہر آدمی نے دادا ماما نانا چاچا کہنا شروع کر دیا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، اب حرم نہ آئے تو کہاں جائے، اور کوئی ٹھکانہ ہے بھلا اس کا؟ پھر وہ مجبوراً حرم آتا ہے کہ چلو یار ٹھنڈی ہوا بھی ملے گی، ٹھنڈا زمزم بھی ملے گا، خدا کا کعبہ بھی دیکھیں گے، لوگ بھی سمجھیں گے ماشاءاللہ پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ جب دیکھو حرم میں بیٹھے، یہ پتہ نہیں گھر والے تنگ ہیں۔ حرم کا شوق ہوتا تو جوانی میں کیوں نہیں آیا؟ جب جوانی تھی، تڑپ تھی، شوق ہے، شیطان کہتا ہے فلم پہ جاؤ، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود مجھے گمراہ کرتے ہو، میں کعبے میں جاؤں۔ شیطان کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، چلو ساتھی کھڑے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، تاش کھیلو، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں میں فوراً نماز کے لیے جاؤں۔
یہ ہے مزہ. حج کرو تو جوانی میں کرو, توبہ کرو تو جوانی میں کرو, نمازیں پڑھو تو جوانی میں پڑھو, طواف کرو تو جوانی میں کرو, قرآن پڑھو تو جوانی میں کرو, جب طاقت بھی ہے قوت بھی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ کو وہ صدقہ پسند ہے کہ تمہیں ضرورت ہے پھر تم خیرات کر رہے ہو, پھر تم کہتے نہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو ترجیح دیتی ہیں چاہے خود بھوکے ہوں, خود حاجت مند ہوں. لیکن کسی سائل نے سوال کر دیا تو نے کہا بھی پہلے سائل کو پہنچا دو, بھئی اس کو دے دو, غریب ہے بیچارہ, اس کا کام ہو جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنی اصلاح کرو, جوانی میں کرو, جوانی میں توبہ کرو, جوانی میں اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. بس اللہ کے ذکر سے بڑی چیز کوئی. شیطان کو بھگانا ہے نا, بڑا آسان علاج ہے, کوئی مشکل نہیں. شیطان کو بھگانے کا ایک علاج ہے کہ ہر وقت تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. بس سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. جا رہے ہو, چل رہے ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے, کنز من کنوز الجنہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس لیے محدثین لکھتی ہیں کہ بسملہ, حوکلہ, حسبلہ. بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, حوکلہ مانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبلہ مانا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. تو یہ ہے کمال کہ جوانی میں کہ آدمی کا جوانی ہے, قوت ہے, حسن ہے, عورت ہے, خواہش کر رہی ہے, بلا رہی ہے, وہ کہتے نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تبارک و تعالی, یاد رکھو جب حرام چھوڑو گے نا تو پھر حلال میں لذت ملتی, لیکن جب تک حرام نہ چھوٹے پھر حلال کی لذت ملتی. حلال کی لذت چکھنی ہے نا تو پھر یہ باتیں پڑھنے سے نہیں آتی. ایک بات یاد رکھو, لاکھ لوگوں کو سمجھاؤ کہ ذکر میں کیا مزہ ہے, یہ کتابوں سے پڑھنے سے نہیں آتا. اللہ کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لے. جب ذاکر بنو گے اور دل پہ ضربیں لگیں گی اور ذکر ہوگا تو پھر مزہ آئے, پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے ذکر میں کیا بات ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی تلوار لے کے دشمنوں پہ حملہ کرے, تلوار ٹوٹ جائے, خون سے رنگ جائے, غازی بن جائے, اس سے بھی ذکر والے زیادہ افضل ہے. لیکن ذاکر بنو اس وقت تو نہ بننا نا جب ماشاءاللہ. اب دیکھو ابھی صف اول میں, ابھی آپ عشاء کو دیکھ لینا, ایک طرف سے کھڑے ہو کے ذرا ایک راؤنڈ لگاؤ. صف اول میں سارے وہ ہوں گے انشاءاللہ جو ریٹائر ہیں. نہیں میں اعتراض نہیں کر رہا, بڑے بزرگ ہیں پہنچے ہوئے ماشاءاللہ. خدا کرے کسی کو ہاتھ تو لگا کے دیکھو, کسی کے کپڑے پہ پاؤں آ جائے نا پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بزرگ کتنا پہنچا ہوا ہے. سارے انشاءاللہ جب نوکری سے فارغ ہو جائیں, پنشن دے کے محکمے والے, دفتر والے بھی نکال دیں گے, یار خدا کے لیے جان چھوڑو, 60 سال تو سر کھایا تم نے. یعنی جب محکمے کے قابل بھی نہ رہے پھر کہتے چلو جی مکہ شریف چلیں ماشاءاللہ. اب اللہ یاد آ گئی. اللہ کے بندو کچھ غفلت نہ کرو, یہ زندگی گزر جائے. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا, ایک دوست نے خط لکھا کسی کو, اس نے اسے دعوت دی کہ میرے بچے کی سالگرہ ہے, تو میرے بچے کی سالگرہ میں تم نے دعوت دی شریک ہونے کے لیے کہ تم بزرگ آدمی ہو, نیک آدمی ہو, آ جاؤ گے تو میرے بچے کی سالگرہ میں ذرا دعا ہو جائے گی. تو سالگرہ کا معنی کیا ہے؟ رسم ہے کہ جب سال گزر جائے تو پھر اس کی خوشی مناتے ہیں, سالگرہ مناتے ہیں. اور انگریزوں کی, کافروں کی, نصرانیوں کی رسم ہے کہ اب 20 سال ہو گئے تو 20 شمع لگائیں گے اور کیک رکھیں گے اور پھر کیک کاٹیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب کافروں کی رسم. تو اس دوست نے لکھا کہ میرے بھائی میں حاضر تو ہوتا, جس دن تیرے بچے کا 1 سال گزر گیا تو افسوس کی بات ہے کہ تیرے بچے کی عمر کم ہو گئی. یہ خوشی منانے کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے؟ اور نے کہا بے وقوف آدمی, جب تیرے بچے کی عمر اللہ نے دی 100 سال, مثلا 10 سال گزر گئے تو 90 باقی رہ گئے, تو افسوس کی بات ہے, خوش ہونے کی بات. انہوں نے کہا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے ہی نہیں, یہ تو رونے کی بات ہے کہ دعا کرو. اور جو مومن ہے وہ تو فکر کرتا ہے کہ میرا سال کیسے گزرا,
دین میں گزرا، بے دینی میں گزرا، حیا میں گزرا، بے حیائی میں گزرا، کہاں گزرا؟ اور ہم اس کو خوشیاں مناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی سے بس دعا کرو اللہ ہمیں کافروں کی رسوم سے بھی بچائے۔ حدثني اسحاق بن ابراہیم وحبیب بن الشہید حدثنا عطاء بن بشیر حسین حسین بن بعد من کتاب اللہ یوم النبی کلمہ قاری بھی قرات بھی قبل موتہم۔ ایک قرات یہ بھی ہے کہ قبل موت ہی کے بجائے قبل موتہم جمع کا صیغہ، یعنی اہل کتاب مرنے سے پہلے۔ لیس یہودی یموت ابدا حتی یؤمن بعیسیٰ قیل ابن مسعود ایتن خطر من فوق بیت قال يتكلم به في الحوی قیل تنزل تون قال ينجي لجو بلسانه۔ حضرت ابن عباس سے ایک قول میں ہے کہ پوچھا گیا کہ حضرت اگر کوئی یہودی مکان سے گرے اور مر جائے، کہا گرنے سے پہلے اسی وقت اللہ اس کو دکھائیں گے لیکن وہ اقرار کرے گا۔ اگر اس کی تلوار سے گردن اڑائیں تب بھی وہ اپنی زبان سے اقرار کرے گا تو پھر روح نکلے گی، ماننا پڑے گا اس کو کہ حق یہ ہے، لیکن اس وقت ماننا جو ہے فائدہ نہیں دے گا۔ اب دیکھیں نا جی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پاس بڑی ایٹمی قوت ہے، طاقت ہے، اور ساری دنیا سے یہودی پھر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ اگر غور کریں نا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اب کام آسان کر رہے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ایک ایک یہودی کو مارنا ہے، اب ایک کہیں ہو ایک کہیں ہو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنا پڑے گا نا۔ تو جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو جان چھوٹ جائے گی، تو ایک ہی جگہ میں فوراً اکٹھے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے فوراً سب کو موت ملے گی۔ تو یہ بھی شاید اللہ کا نظام ہے۔ آپ جس کو دیکھتے ہیں نا جی کہ اب ہندو طاقت میں آ رہا ہے، لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، بلکہ بظاہر جو شر ہے اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مسلمانوں کو ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ اب مسلمانوں کو حقیقت پر سوچنا پڑے گا، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی قوت کے ساتھ اس کا دفاع کرنا پڑے گا۔ تو بعض اوقات چیز بڑی بظاہر بری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے خیر کا پہلو رکھا ہوتا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ شرط یہ ہے کہ بس اللہ پر ایمان ہو۔ ان کرمدان ابن عباس وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ لَا يَمُوتُ يُؤْتَيْ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالسَّيْفِ وَيَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ وَإِنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ وَهِيَ حَوِيَّةٌ حتیٰ کہ گرایا جائے زمین میں، غار میں پھینکا جائے پہاڑ سے، ہوا یا بھی، پھر اس وقت بھی وہ اقرار کرے گا۔ وقد رواه ابو داود الطيالسي عن شعبان بن هارون الغنوي عن كرمان بن باس وهذه كلها اسانيد صحيحه الله بن باس وقد صار مجاهد وكرم محسن بيقول الضحاك وجرير وقال الصديق وقال بن باس وقال ابي بن كعب قبل موتهم وقال عبد الرزاق عن اسرائيل عن فرات القزاز عن ابي قول الله يوم النبي قبل موته قال لا يموت احد من متى النبي صلى قبل ان يموت وهذا يحتمل ان يكون مراد السماوات قدم عنه ويحتمل ان يكون مراد ما اراد هؤلاء وقال يتكلم به بمحمد صلى قبل موت الكتاب۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ واللہ عالم، بہرحال یہ اقوال ہیں، حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے جو اہل کتاب اس وقت ہوں گے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ایمان پہ قائم دائم رکھے۔ ایک آدمی نے حج کیا ہے اور کنکریاں مارنے کے لیے اس نے ایک ایسے آدمی کو وکیل بنایا جس نے خود حج نہیں کیا، یعنی اس نے احرام نہیں باندھا تھا، حج نہیں کیا تھا، اس کو وکیل بنایا کہ جا کے میری کنکریاں مارا ہو۔ اس نے وکیل بن کے اس کی کنکریاں ماری ہیں تو کنکریاں تو بالکل ادا ہو جائیں، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو کہ یہ معنی نہیں ہوتا وکیل بنانے کا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، جیسے کوئی بڑا آدمی ہو اپنے ڈرائیور کو دے، نوکر کو دے کہ جاؤ میری کنکریاں مارا ہو، یہ بات نہیں ہوتی۔ وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض فقہائے احناف نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا، یعنی اتنا معذور ہے
کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو وکیل بنا کے کنکریاں مارنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی جا کے وکیل بنا دے، وکیل بنا دو، وکیل بنا دو، وکیل بنا دو۔ یعنی آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ تقریباً 1973 کی بات ہے، کیونکہ 1974 میں ان کی وفات ہوئی، تو 1973 میں ان کی معذوری کا یہ عالم تھا کہ دونوں گھٹنے جواب دے گئے تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، اور نظر اتنی ختم ہو گئی تھی کہ بالکل قریب کی کوئی چیز اتنا قریب ہو تو دیکھ سکتے تھے، ورنہ وہ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور بڑھاپا، ضعیفی، یعنی ہم ہر وقت گاڑی میں ویل چیئر رکھتے تھے کہ بھی گاڑی سے اگر 10 قدم بھی جانا پڑے وہ تو نہیں چل سکتے، تو ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے خیمے پہ لے جانا، خیمے سے گاڑی پہ، سڑک پہ، یعنی اس عالم میں تھے۔ جب ہم مینا میں آ گئے تو ان نے فرمایا کہ بھائی جمعرات کا وقت جب ہو گیا ہے تو کچھ دیر کے بعد رش ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، تو مجھے لے چلو کنکریاں مارنے کی۔ تو میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ ساری زندگی حدیث قرآن پڑھاتے رہے، الحمدللہ زندگی قرآن و حدیث کے علم میں گزر گئی، یہ سارے مسئلے لوگوں کے لیے ہیں کہ لیس علی المریض حرج، کے مریض پہ کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پہ کوئی گناہ نہیں، اندھے پہ کوئی گناہ نہیں، آپ تو شرعاً معذور ہیں، نظر بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہیں، اب کنکریاں ماریں گے، مجھے وکیل بنا دے، میں آپ کی جا کے کنکریاں مار دوں۔ تو فوراً غصے میں آ گئے، کہنے لگے اچھا ماشاءاللہ بڑے مولوی بن گئے ہو، بڑے جلال والے آدمی تھے وہ، جن نے دیکھا ہے نا وہ جانتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا اللہ نے انہیں جلال اور غصہ بہت تھا۔ کہتے ماشاءاللہ اب تم اتنے بڑے مولوی بن گئے ہو کہ مجھے بھی پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ مولوی کی بات نہیں، بات تکلیف کرنے لگے، اللہ کے بندے معذور کے لیے یہ اجازت ہے، جب تم میری ریڑھی پکڑنے والے موجود ہو، ریڑھی موجود ہے، لے کے جانے والے موجود ہو، تو میرا تو عذر باطل ہو گیا، پھر میں کنکری کیسے نہ ماروں؟ انہوں نے کہا میرا عذر اس وقت کا تھا کہ میں لنگڑا تھا، میں نہیں چل سکتا، لیکن ریڑھی موجود ہے، میں نابینا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے پکڑ کے آنکھوں والے موجود ہیں، تو میرا عذر تو ختم ہو گیا، تو اس لیے مجھے ریڑھی پہ لے جائیں اور اس کنکری کے، اس جمرات کے کنویں کے قریب کھڑا کریں تاکہ میں اپنی تسلی سے اندر کنکری پھینکوں اور مجھے یقین ہو کہ میری کنکری اندر گئی ہے۔ یہ ہوتا ہے حج کرنا آسان نہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے ساتھ حج کیا۔ اب جناب اس زمانے میں اللہ رحمت فرمائے، آپ کو خود پتا ہے کہ طواف زیارت کتنا مشکل کام ہے، جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو پتا ہے۔ 10 تاریخ کو طواف زیارت کر کے جناب شام کو وہاں تشریف لائے مینا، ہم پہلے پہنچ گئے، وہ بعد میں آئے ہمارے خیموں میں، تو ان کے پاؤں میں پھوڑا تھا شوگر کی وجہ سے انگوٹھے پہ۔ وہاں آنے کے بعد جو پٹی کھولی تو پٹی پہ خون اور پیپ لگی ہوئی تھی، زخم تھا، تو کہنے لگے بلاؤ مولوی مکی کی طرح، بلاؤ، میں کہیں اور ہاتھی مہمانوں میں تھا، میں آ گیا، کہتے میرا انتظام کرو پھر مکے جانے کا۔ میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہتے عجیب آدمی ہو، طواف زیارت فرض ہے، اور اس وقت اگر یہ میں جب طواف کر رہا تھا میرا خون نکلا ہوا ہو اندر پٹی کو، تو حناف کے نزدیک خون بہنے سے وضو ختم ہو گیا، جب وضو نہیں تھا طواف میرا کیسے ادا ہو؟ تو پھر دوبارہ طواف کروں گا۔ حضرت خدا کا نام مانے، مہربانی کریں، طواف زیارت بڑھاپا ہے، چلنے کے آپ قابل نہیں، شوگر کے بیمار ہیں، پاؤں میں اتنا بڑا پھوڑا ہے، اب پھر طواف نے کہا خدا کے بندے عجیب بات کرتے ہو، میرا حج برباد کرنا چاہتے ہو؟ پھر ہم نے جناب گاڑی کا انتظام کیا، وہ گاڑی پہ واپس آئے، باب ملک عبدالعزیز پہ باہر بیٹھ کے پہلے پٹی کھولی، نئی پٹی کی، اپنے پاؤں پہ اچھی طرح صفائی کر کے پٹی کر کے طواف زیارت کیا، پھر دروازے پہ بیٹھ کے پٹی کھول کے دیکھی، تسلی ہوئی کہ خون نہیں ہے، تو کہا الحمدللہ میرا طواف ہو گیا۔ ہم لوگوں نے تو حج کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ کنکری میری تم مار دینا، بکری میری تم ذبح کر دینا، سر بھی میری طرف سے تم اڑوا لینا، احرام میرا تم اٹھا کے عرفات پہنچا دینا۔ یہ حج ہے، مذاق ہے، پکنک ہے، سیر ہے۔ اس لیے کیوں آپ لوگ حج کرو تو حج کرو، نہ کرو تو کوئی حکیم نے تو نسخے میں نہیں لکھا ہے نا کہ گل بنفشہ 1 تولہ اور حج 1.5 تولہ۔
یہ اللہ کا فرض ہے. اگر کرنا ہے عمرہ کرو، زندگی میں ایک کرو لیکن ادب سے کرو. حج کرو ایک کرو لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اللہ کے گھر کا طواف کرو، بھاگ بھاگ کے نہ دکھاؤ لوگوں کو کہ میں نے 10 طواف کر لیے ہیں. ادب سے چلو، نظر نیچی ہو اور دل میں استحضار ہو کہ میں اللہ کے گھر کے باہر پھر رہا ہوں. اور یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پھرے، جہاں پتہ نہیں کتنے انبیاء کے قدم آئے، کتنے صحابہ کے قدم آئے، کتنے اللہ کے اولیاء کے قدم آئے. زبان پہ ذکر ہو، دل میں فکر ہو، نظر نیچے ہو، تواضع ہو. ایک طواف کرو ادب سے، وہ 100 طواف سے زیادہ بہتر. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں. ہر آدمی بس وکیل بنا دیا. وکیل بھائی ایک عورت حاملہ ہے، خطرہ ہے، ٹھیک بات ہے، وکیل بنا دو. اچھا بھی ایسی بات ہے، اچھا جی وہاں رش بہت تھا. بھائی تم بعد میں جا کے کنکری مارو، رش کے ٹائم میں نہ جاؤ. رش میں تو تم خود مرنے جاتے ہو نا. جب سارا دن کنکری جائز ہے تو رش میں مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے والد صاحب نے انتقال ہو گیا، ہم نے خیرات کی، بہرحال اللہ قبول کرے. ایک آدمی نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اگر وہ روٹی پر تم نے آیتیں پڑھی، ختم صغیر ختم کری کبیر، تو وہ تو بدعت ہے. ویسے اگر والدین کے لیے اولاد بعد میں قرآن پڑھ کے دعا مانگتی رہے، ساری زندگی مانگتی رہے، روز مانگتی رہے، یہ جو تم نے والدین کے لیے بھی دن مقرر کیے ہیں کہ تیسرے دن کل کر دو اور پھر ایک 40واں کر دو، 7 جمعراتیں کر دو، پھر ابا جانے قبر جانے، پھر ہم نے یاد ہی نہیں کرنا، مرے گیا جان چھوٹ گئی. یہ جو ہے نا یہ بدعات ہیں. ان بدعات میں نہ پڑو. پورا سال خیرات کرو، والد کے نام پہ مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، کنویں لگاؤ، جہاں پانی نہیں ہے وہاں نل لگاؤ، جن مسجدوں میں وضو کا مقام نہیں وہاں وضو خانے بناؤ، حمام بناؤ، لوگ راحت کے ساتھ نماز پڑھیں، تیرے باپ کو قیامت تک ثواب ملے. یہ کوئی خیرات سے منع تو نہیں کرتا، لیکن تم اپنے خلال کو خود جو خراب کرو تو ہم کیا کریں.